الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمارے بیان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بیان کے شروع میں درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث پاک سنتے ہیں. آج جو حدیث پاک ہم سنیں گے اٹس ویری بیوٹیفل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا شاندار وظیفہ اور پروسیجر عطا فرمایا. ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ حضور ہاتھ تنگ ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، روزی میں کمزوری ہے، فیملی کے لیے پورا نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی میرے کوئی ایسے بھائی بیٹھے ہوں، روزی میں برکت کے لیے لوگ یہ وظیفہ مانگتے رہتے ہیں. اس شخص نے بھی نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی ہے، فیملی کو پورا نہیں ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد. جب بھی اپنے گھر جاؤ تو سلام کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو. یہ فارمولہ آج یاد کر کے جانا ہے. جب گھر میں جائیں کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. آگے کیا فرمایا؟ ثم سلم علیہ. نبی پاک نے فرمایا پھر مجھ پر سلام بھیجو، یعنی درود پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً. پھر سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنی ہے. اس شخص کو یہ نبی پاک نے وظیفہ بتا دیا. اب اس نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں ففعل الرجل فأدر اللہ علیہ الرزق حتی افاض علی جیرانہ وقراباتہ. اس شخص نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی کہ پڑوسیوں کی مدد بھی کرنے لگا، رشتہ داروں کو بھی دینے لگ گیا. پہلے اپنی فیملی کو پورا نہیں ہوتا تھا، اب جناب دوسروں کی فیملیوں کو بھی وہ مدد کرنے لگ گیا. تو یہ وظیفہ آج یاد کر لیں. درود پاک کیسا کمال کا وظیفہ ہے. جب بھی گھر جانا ہے پہلے سلام کرنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اللہ کریم ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایک زندگی کا ٹارگٹ رکھیں میٹھے اسلامی بھائی. روزی یقیناً ہم سب چاہتے ہیں برکت والی ہو، مگر حرام نہ ہو. پہلے اس کو لاک کر دیں، کدھر سے بھی میری روزی میں حرام نہیں آنا چاہیے. کیونکہ حرام روزی آ گئی نا، وہ ساری روحانیت لے جائے گی. نہ دعائیں قبول، نہ سجدے قبول، نہ عبادت قبول. ایک تو آج کے دور میں نیکی کرنا مشکل، بڑی محنت کر کے مسجد آؤں، دل کہیں اور لے جا رہا ہوتا ہے. اب جناب نماز بھی پڑھوں تو جناب روزہ بھی رکھوں اور پھر عبادتیں بھی کروں، اور کھانا حرام، روزی حرام. اس کو دل سے نکال دو. نیت کر لو اللہ کریم وہ دینے والا ہے، پہلے بھروسہ کرو اس پر. مجھے بتاؤ رزق دینے والا کون ہے؟ جب یہ ایمان ہے رزق دینے والا رب ہے تو کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف؟ ایک جملہ یاد کر لیں، جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو تمہارے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہے گا. ہمت تو کرو، بھروسہ تو کرو. شارٹ کٹ مارنا ہے، جلدی امیر بننا ہے، اس چکر میں جیسے بھی آئے پیسہ لے لیتے ہو. نہ جائیں حرام کی طرف، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا گر گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری مدد کر دے، یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کلیم اللہ تھے نا. عرض کی یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، کیسے رو رہا ہے، کیسے گر گڑا رہا ہے، کرم فرما دے. کیا فرمایا؟ اللہ کریم کی طرف سے ارشاد ہوا
کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں۔ اے موسیٰ میں نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، پلیز آج ایک پکی سچی نیت کر لو، نہیں چاہیے مجھے حرام کے کروڑوں نہیں چاہیے، مجھے حلال کے تھوڑے بھی چاہیے۔ اللہ اس تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اس تھوڑے میں ہی سکون ڈال دے گا۔ یہ جو حرام کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ یار بس کدھر سے بھی آنا چاہیے، یہ پورے مال کو ناپاک کر دیتا ہے، یہ ہماری پوری عبادتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ ہمت کر لیں، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے تھے یار سود کا کاروبار چھوڑیں گے تو سارا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، مگر ہمت کی، اللہ نے پہلے سے اچھا کر دیا۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ اٹلی گئے بیان کرنے کے لیے، مدنی کام کے لیے گئے تھے، تو وہاں ایک اجتماع تھا، تو اجتماع میں انہوں نے رزق حلال پر ہی بیان کیا۔ تو اس بیان کے بعد ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے مولانا صاحب بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹور پر جو ہے وہ شراب بھی بیچتا ہوں، اور یورپ میں اگر شراب نہ بیچیں تو اسٹور پہ پھر گاہک کم آتے ہیں، کرایہ بھی نہیں نکلے گا، میرا تو بچوں کا روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، حرام نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کروں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات کی، میں اب اسی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ میرے بھائی ایسے ہوں جو ایسا کئی بار سوچ چکے ہوں کہ یار یہ بات ٹھیک ہے، مجھے حرام نہیں کمانا، ہمت نہیں کر پا رہے، سود سے نہیں نکل پا رہے، رشوت سے نہیں نکل پا رہے، حرام روزی سے نہیں نکل پا رہے، ڈر لگتا ہے یار یہ سب کولیپس ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، یہ چلتی گاڑی رک جائے گی، یہ اسٹیٹس، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائے گا۔ اسی مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے کیا کہا جو بیچارہ شراب بیچتا تھا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ روزی دینے والا کون ہے؟ وہ نوجوان روتے ہوئے کہتا ہے اللہ۔ آپ بھی بتاؤ نا روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم اس کی فرما برداری شروع کرو گے وہ تمہاری روزی روک لے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا نا وہ زاروں کتار رونے لگا، کہتا ہے بس کچھ بھی ہو جائے اب میں نے شراب نہیں بیچنی۔ ایک 1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر گئے یورپ کے دورے پر، اٹلی میں، وہی نوجوان ملا، وہ مبلغ تو بھول بھی گئے تھے ان کو، اجتماع میں گئے، بیان ہوا، وہ ملا، کہتا ہے حضرت آپ کو یاد ہے آپ 1.5-2 سال پہلے آئے تھے، آپ نے بیان کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ حرام چھوڑ دو، کب میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کریم ایسے نواز رہا ہے، میں پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں، 100% حلال کما رہا ہوں۔ بس یہی تو کرج چاہیے، یہی تو اسٹیپ بڑھانا ہے، یہی تو نیت کرنی ہے، تم ایک قدم بڑھاؤ اس کی رحمت 10 بار تمہاری طرف چل کر آئے گی، تم چل کر جاؤ گے وہ رحمت دوڑ کر آئے گی۔ بس وہ ہمت نہیں کر پا رہے ہم کہ میں نے حرام نہیں کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے حرام چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ اللہ کریم یقین کرو تمہاری تھوڑی روزی میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا۔